شہریار صاحب، دور حاضر کی اگر جیسے ابھی حضرت بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، دور حاضر کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر کوئی یہی کلیم کرتا ہے کہ وہ اصل جہادی ہیں، وہ اس طرح سے انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور وہ جہاد کر رہے ہیں. اور تو لوگ کیسے یہ فیصلہ کریں، کیسے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، جب جہاد کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا، قرآن مجید سورہ نمل کا میں نے اس دن بھی واقعہ سنایا تھا، چونٹیوں والا. اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہی ہے کہ چونٹی نے کیا اعلان کیا، جس کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے تھے کہ دیکھو چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کی فوج ہمیں اپنے پیروں تلے روند نہ دیں. بے خبری میں خبردار ہوتے ہوئے تو مسلمان چونٹی کو بھی نہیں روندتا. ٹھیک، تو کجا کسی کو، انسان کو جا کر کے بلا وجہ مار دینا، جیکٹیں پہن کے وہاں جا کے بلاسٹ ہو جانا، یہ جہاد نہیں ہے. ہاں، جہاد کا حکم کون کرے گا؟ حاکم وقت. یہاں آ کر ہی ہماری جو ہے نا سوئی پھنس جائے گی. جہاد کا حکم کون کرے گا؟ حکومت. مسلمان حکومت اگر ہے تو اس وقت جو لوگ جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں وہ سب علم جہاد تو بلند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، روہنگیا میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یمن، شام، لیبیا، یہ سارے اسلامی ممالک. اس وقت یہ جہادی تنظیمیں بالکل ویلڈ کوسچن تھا، کہاں تھیں، کہاں ہیں، کہاں غائب ہو گئیں. افغانستان میں ایون، ٹھیک ہے نا، اسٹل دیر آر سو مینی کوسچن مارکس اوور دیئر کہ بھائی کون لوگ ہیں جو کبھی وہاں پر جنگ مسلط کر دیتے ہیں، کبھی وہاں سے نکل آتے ہیں، کس طرح سے ملٹیپل اپنے ملٹائی جو ان کے ہوتے ہیں نا پرپسز وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں آج کا مسلمان اور اسپیشلی سو کالڈ ہم پڑھے لکھے لوگ، ہم لوگ جہاد کے اوپر بڑے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جہاد ہے کیا. اسلام تو امن کی بات کرتا ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ جی نہیں، چونٹی کو بھی نہیں مارو، اس کو بھی نہیں مارو، اس کو بھی نہیں مارو. پھر کیا بات ہے؟ اب آ جائیں آپ گولڈا مائر کی بات کے اوپر، جو پہلے وزیر خارجہ تھی اسرائیل کی، پھر وہ بعد میں وزیر اعظم بنی. 92 میں مرنے سے پہلے اس نے ایک BBC کے نمائندوں کو اپنا انٹرویو دیا. اس نے یہی کہا تھا، میرے مرنے کے بعد چھاپنا 2002 میں پھر یہ انٹرویو چھپا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں نے پڑھا محمد علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو انہوں نے امی عائشہ کو کہا کہ آپ جا کر کے جو ہے نا یہ رہن گروی رکھ کے یہودی سے ہی جو ہے نا تیل ادھار لے آئیں. وہ تیل لایا گیا اور جب وہ دیا جلا تو میں نے کہتی ہے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، اس میں آیا کہ دیے کی روشنی میں سب سے پہلے وہ 9 تلواریں جو نبی کی دیوار پہ ٹنگی ہوئی تھی، چمکتی ہوئی، وہ چمک رہی تھی. تو میں سمجھ گئی کہ مجھے بھی جو ہے تلوار اٹھانی پڑے گی جب تک ہم ان عربوں کے خلاف جہاد مطلب جنگ نہیں کریں گے، ہم جب تک امیونائزڈ نہیں ہوں گے، آرمرڈ نہیں ہوں گے اچھے طریقے سے، اس وقت ہم نہیں کرتے. تو پتہ چلا ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بھائی جہاد ان کے نبی علیہ السلام نے بہترین تعلیم دی ہوئی ہے کہ اپنی بقا، جب تم پر آئے گا اٹیک ہوگا تم کو اپنا دفاع کرنا ہے. اب دفاع کرنے کے لیے اسٹریٹجی اور اس کے لیے جو کن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پریکٹسز ہوتی ہیں. ہاں بالکل. تو بھائی جب ہمارے پاس ہم ایٹمی طاقت ہیں کہ نہیں ہیں، ساری دنیا مانتی ہے. ماننے سے لیکن کیا ہوتا ہے، اب یہ میں کوسچن مارک چھوڑے جاؤں گا کہ ماننے سے کیا ہوتا ہے. ہم ایٹمی طاقت ہیں. قدیر ڈاکٹر صاحب بیچارے کیا کہتے ہوئے چلے گئے کہ مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے بے وقتوں کو، بے قدروں کو جو ہے نا ایک قدر کی چیز دے دی. لیکن چلیں وہ ہو گئی جو بات، میں اپنے الفاظ واپس لے ڈھارس لیتا تو ہوں. ہے دنیا کو. کیا حیرت ہے سر، کیا حیرت ہے، ڈھارس ہے مطلب ایک کہ آپ ایٹمی طاقت ہے. انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ پاکستان کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا، کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرے گا. میں آپ مر چکے ہوں گے بے شک، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اچھے وقت آئیں گے اور ہمارے سورما اپنا رنگ دکھائیں گے. بٹ دا تھنگ از دیٹ ایک ذہن بالکل کلیئر کر دینا چاہیے، خالی دعاؤں سے اگر کچھ ہوتا نبی سے زیادہ قبول شدہ دعائیں کسی کی نہیں. احد نہ ہوتا، خندق نہ ہوتا، جنگ یرموک نہ ہوتا، یہ اتنے غزوے نہ ہوتے، پھر اتنے سرایا نہ ہوتے.
اس کے لیے یقیناً حکم ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے پہلے موعظہ حسنہ، اگر وہ نہیں کرتے اور آپ پر جنگ مسلط کرتے ہیں دین ڈیفینس بھی کرو، اور پھر جا کر کے ان کو بتاؤ ہاں ہم حق پر ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔